مور جتنا آپ خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم کا تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، شیطان کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ مور بولا کہ میں مور ہوں۔ بتاؤ تم کون ہو؟ شیطان نے جواب دیا، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابتدائی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک سانپ دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب بھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی تک جنت میں رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی رک گئے، شاید یہی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی رہیں اور ایسی زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔